عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ لا یفنی ولا یبید، اور اللہ رب العزت نہ فنا ہوں گے نہ کبھی ختم ہوں گے۔ نمبر 6، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ رب العزت ازلی بھی ہیں اور اللہ ابدی بھی ہیں۔ ازلی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، اور ابدی کہتے ہیں جو ہمیشہ رہیں۔ اس پر ایک سوال ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن کریم میں ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ ازلی نہیں کہ ہمیشہ سے ہوں، لیکن جنت اور جہنم یہ ابدی ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ازلی ہونا اللہ کی صفت یہ تو سمجھ آتی ہے، ابدی ہونا اللہ کی صفت یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جنت اور جہنم بھی ابدی ہے، وہ بھی فنا نہیں ہوگی، تو اللہ کو ابدی کیسے کہتے ہیں؟ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ایک ہوتا ہے فنائے امکانی، ایک ہوتا ہے فنائے عملی۔ ایک ہوتا ہے کہ اس چیز نے فنا ہو جانا ہے، ایک ہوتا ہے اس نے فنا ہو سکتی ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں فنا ہو جانا ہے، اسے کہتے ہیں فنائے عملی۔ ایک کہتا ہے کہ اس نے یہ فنا ہو سکتی ہے، اسے کہتے ہیں فنائے امکانی۔ جنت اور جہنم میں فنائے عملی تو نہیں ہے، لیکن فنائے امکانی ہے، کیونکہ مخلوق ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم میں کل من علیہا فان، کیا ہر چیز فنا ہوگی، اس کا معنی ہر چیز میں فنائے امکانی ہے، ہر چیز میں فنا امکانی ہے، اور اللہ کی ذات کے اندر نہ فنائے عملی ہے اور نہ ہی فنائے امکانی۔ ورنہ جنت میں جانے کے بعد تو اہل جنت سارے ہی ابدی ہو جائیں گے کہ انہیں ہمیشہ رہنا ہے، اللہ نے ان کو ختم نہیں کرنا۔ لیکن یہ ان کا جو فنا ہو، ان کا ہمیشہ رہنا یہ ٹھیک ہے، لیکن امکان فنا ہے کہ اللہ چاہیں تو ان کو ختم کر دیں، لیکن ختم کریں گے نہیں۔ تو اللہ کی ذات میں فنا نہیں، یعنی فنا امکانی بھی نہیں، نہ وہاں پر عملاً فنا ہے اور نہ امکاناً فنا ہے، نہ فنا ہوں گے نہ ہو سکتے ہیں۔ اور جنت اور جہنم فنا ہو تو ہوگی نہیں، لیکن ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہی کچھ ہوتا ہے جس کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں۔ جو اللہ چاہیں گے ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ایک چیز کو کن فرمائے فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کن فیکون تو چیز ہو جاتی ہے، حالانکہ بظاہر ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے 9 ماہ کے بعد، تو جب اللہ نے بچے کے پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیا تو 9 سال پھر کیوں 9 ماہ کیوں لگے؟ اس کو تو فوراً پیدا ہونا چاہیے۔ انما امر اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو پھر 9 ماہ کیوں لگے ہیں؟ اللہ نے جب ایک چیز کا ارادہ فرما لیا کہ اس بندے نے مرنا ہے، ارادہ کیا تو تبھی موت آئی ہے نا، تو ارادہ تو کیا اس کی موت کا پہلے، اور موت آ رہی ہے 70 سال بعد، تو کن فیکون کیسے ہوا؟ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ہم کن کا معنی نہیں سمجھے، اس لیے اشکال پیدا ہوا۔ کن کا معنی یہ ہے کہ ہو جا، کتنی مدت میں ہو جا اس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو کن کا لفظ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کن کے اندر جو مدت ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ بچہ 9 ماہ بعد اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کن ہو جا، یعنی 9 ماہ میں ہو جا۔ کن اس پر موت آئے لیکن 70 سال کے بعد آئے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو کن تو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن کن کے اندر جو مدت ہے نا وہ نہیں سمجھ ہو رہی۔ تو جتنی مدت کے لیے کن فرماتے ہیں کہ اتنی مدت میں ہو جا فیکون، اتنی ہی مدت میں ہوتا ہے۔
جب کن کا معنی ہو جلدی ہو جا فیکون جلدی ہوتا ہے، کن کا معنی ہو اتنے سال میں ہو جا فیکون اتنے سالوں میں ہوتا ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں بات سمجھانے کے لیے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھو میں ایک طالب علم سے کہتا ہوں پانی لاؤ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شام کو لاؤ یا ابھی لے آؤ؟ ٹھیک، پھل لاؤ، اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں تو سبق پڑھا رہا ہوں بھئی، میں سبق کے دوران کہتا ہوں پانی لاؤ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ابھی لے آؤ۔ اور جب میں کہتا ہوں پھل لاؤ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم پھل لے کر آ جاؤ، اور میں جب سبق سے فارغ ہوں گا تو پھر پھل کھائیں گے۔ لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کب لاؤ، پانی بھی نہیں کہا کب لاؤ، لیکن جب میں نے کہا پانی لاؤ تو آپ خود سمجھ آ رہی کہ اس کا معنی ہے کہ ابھی لے آؤ درس کے دوران، اور جب میں نے کہا پھل لاؤ تو آپ اس کا معنی خود سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی دیر بعد لانا، ہم کلاس سے فارغ ہو کر کھائیں گے، لیکن لفظ تو ایک ہی ہے نا کہ لاؤ۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے نا کن ہو جا، تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے، کتنی دیر میں ہو جا، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ اور نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بس اوقات ہماری زبان سے ایک جملہ نکل آتا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دیکھو بیٹا محنت کرو، اللہ کے یہاں دیر تو ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ اللہ بندے کی محنت کا صلہ دیتے ہیں، بے شک دیر سے دیں لیکن دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں، اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں، بس ہماری خواہش ہوتی ہے کہ محنت کا صلہ اب ملے، اللہ کے علم میں ہے کہ محنت کا صلہ 10 سال بعد دینا ہے۔ یہ 10 سال بعد آیا ہے ہماری منشا کے خلاف، ہماری منشا بھی کی تھی ہویا 10 سال بعد، تو ہم نے سمجھا کہ دیر سے ملا ہے، حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے اس کو دینے ہی 10 سال بعد آئے۔ تو اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں، اللہ کے یہاں اندھیر بھی نہیں، ان کے دینے کا وقت متعین ہوتا ہے، اور ہم جلد باز میں ذرا جلدی لینا چاہتے ہیں، اور ہماری سوچ کے مطابق وہ دیر سے ملا ہے۔ آپ نے یہاں سے جانا ہے کراچی، اور گاڑی آتی ہے 5 بجے، آپ کی چھٹی ہوگی 11 بجے، آپ نے جلدی کھانا کھایا، تیاری کی، اور سڑک پر بستر لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کھڑے ہوئے 12 بجے، گاڑی نہیں آنا تھا 5 بجے، دھوپ بھی ہے، تھک بھی گئے، تو آپ کہتے ہیں گاڑی دیر سے آئی ہے آج۔ گاڑی نہیں دیر سے آئی، گاڑی نے آنا ہی 5 بجے تھا، لیکن آپ کا خیال تھا کہ جلدی ہے تاکہ میں جلدی پہنچوں، تو گاڑی تو دیر سے نہیں آئی نا، آپ کا خیال یہ تھا گاڑی جلدی آنا ہے، اور آئی 5 بجے، وہ وقت پر آئی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ کے کام وقت سے پہلے اور وقت کے بعد ہی وقت پر ہوتا ہے، لیکن بندے کی خواہش ہوتی ہے ذرا جلدی ہو جائے، اس لیے کہ بندہ جلد باز ہے، اس کے خیال کے مطابق دیر سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے، محنت کرو بیٹا، رزلٹ ملے گا، ابھی نہیں اگلے سال سے ہی، دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ دیتے ضرور ہیں نا، وہ دیر سے نہیں دیتے، وقت پر ہی دیتے، بس ہماری خواہش ہوتی ہے جلدی دیں، اور ہماری سوچ کے مطابق تھوڑا دیر سے آ گیا تو ہم نے سوچا کہ شاید اللہ نے دیر سے دیا ہے۔ نمبر 8، لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام، اللہ وہ ہے کہ جن تک انسانی وہم کی رسائی نہیں، انسان کا وہم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ولا تدرک الافہام، اور انسانی فہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہاں دیکھو 2 لفظ لائے ہیں، ایک ہے وہم اور ایک ہے فہم۔ فہم یہ صحیح فکر کا نام ہے، اور وہم یہ فاسد فکر کا نام ہے۔ انسان کی جو فکر صحیح ہے یہ اللہ کا احاطہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اور انسان کی جو صحیح فہم نہیں ہے، فاسد ہے، محض خیالی سوچ ہے، وہ بھی اللہ تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتی۔ وہم اور فہم میں اچھی طرح فرق سمجھ لینا۔ فہم کا معنی کیا ہے؟ دیکھو انسان سمجھتا ہے کہ میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں، صحیح دیکھ رہا ہے نا، یہ فہم ہے، اور انسان خیالی پلاؤ میں آسمان کو عرش سمجھ کے دیکھنا شروع کر دے، یہ خیالی پلاؤ ہے، خیال ہے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جہاں تک صحیح فکر
فہم سے بندہ ادراک نہیں کر سکتا. اللہ کو سمجھ سکتا ہے دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں اللہ کا دیدار کر لے گا، لیکن ادراک نہیں کر سکے گا. اور وہم ایسا ہے کہ وہ تو اللہ تک انسان کا وہم بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی دنیا میں انسان بعض چیزیں فہم میں نہیں لا سکتا، وہم میں لا سکتا ہے. کیا معنی؟ ایک ہے کہ واقعتاً انسان کے پاس غریب آدمی ہے، غریب آدمی، اور واقعتاً اس کے پاس کوئی 15-20 ارب آ جائے، 15 واقعتاً آ بھی جائے اور بندہ سمجھتا بھی ہو میرے پاس 15-20 ارب ہے، تو یہ فہم ہوگا نا. یہ کیا ہوگا؟ فہم. نہ ایک امیر آدمی ہے اس کو 15-20 ارب ہو اور وہ سوچے میرے پاس 15-20 ارب ہے، تو یہ کیا ہے؟ فہم. اور ایک غریب آدمی جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، وہ اپنے خیال سے سمجھتا ہو کہ میرے کمرے کے اندر 20 ارب پڑا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ وہم. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہم کی تو وہاں تک رسائی نہیں ہے، اور فہم کی رسائی تو ہے لیکن احاطہ نہیں ہے. بہت اچھی طرح فرق سمجھ لو. لا تبلغ الاوہام ولا تدرکہ الافہام. وہم کا معنی فاسد خیال. یہ انسان اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا. یہ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ کہ دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کا انسان اپنے وہم اور خیال فاسد کے ذریعے کوئی نقشہ بنا لیتا ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آدمی اپنے وہم کے ذریعے بھی کوئی نقشہ بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا. اور فہم جو انسان کی صحیح فکر ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کی ذات تک پہنچتا تو ہے لیکن احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں ایک ہوتی ہے رویت اور ایک ہوتا ہے ادراک. رویت اور ادراک میں فرق ہے. یہ جو مسئلہ چلتا ہے نا کہ رویت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں، تو جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا ممکن ہے تو لوگ اس کے خلاف لا تدرک الابصار پیش کر دیتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کہتا ہے کہ ممکن نہیں ہے. تو قرآن کریم رویت کی نفی نہیں کر رہا، قرآن کریم ادراک کی نفی کر رہا ہے. رویت کہتے ہیں دیکھنا بلا احاطہ، اور ادراک کہتے ہیں دیکھنا بالاحاطہ. خدا کو یوں دیکھنا کہ اللہ کی حقیقت کا انسان احاطہ کر لے، اس کا نام ادراک. اور اللہ کو یوں دیکھنا حقیقت کا احاطہ نہ کر سکے، اس کا نام ہے رویت. رویت تو ممکن ہے، ادراک ممکن نہیں. اس لیے فرمایا ولا تدرک الافہام. عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام.